السلام علیکم، سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو انتخابات کرانے کا جو معاملہ تھا، آج اچانک 2 بجے اس کو ٹیک اپ کیا، اس کی سماعت کی، اور اس کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے، وہی 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کو اس نے سنا، لیکن اس میں کچھ 2 معمولی سی تبدیلی کی گئی ہے، اور تبدیلی بھی جو ہے ایک خاص نوعیت کی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ، جس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان کے ساتھ ساتھی ججز تھے جسٹس سید منصور علی شاہ، سید محمد علی مظہر، سید جمال خان مندوخیل، اور یہ 5 رکنی لارجر بینچ نے 1 مارچ کو باقاعدہ طور پر ایک آرڈر جاری کیا تھا، اور جس میں وفاقی حکومت کو اور پنجاب کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ وہ الیکشن جو دونوں صوبوں میں جو ہیں وہ 90 دن کے اندر وہ انتخابات کرائے۔ لیکن اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ہے 22 مارچ کا جو آرڈر آیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے جو سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں پھر جو 30 اپریل کے لیے جو تاریخ دی تھی پنجاب میں الیکشن کرانے کے حوالے سے، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 مارچ کو اس شیڈول کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے نیا شیڈول جاری کیا، اور وہ شیڈول جو تھا وہ 8 اکتوبر تک وہ انتخابات لے گئے، جس پر الیکشن کمیشن کے اس اقدام پر جو ہے ملک میں بہت زیادہ واویلا ہو گیا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو اور وکلاء برادری میں بھی الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا۔ تو آج جو سماعت ہوئی اس کے بارے میں تو تھوڑا بہت میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 1 مارچ کو جو آرڈر جاری کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 رکنی لارجر بینچ میں، اس میں بینچ میں جو 2 معزز جج صاحبان تھے، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس محمد علی مظہر، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اور ان بینچ کے دوسرے رکن جمال خان مندوخیل نے 1 مارچ کے اس فیصلے سے ڈائسنٹ کیا تھا، اس سے اختلاف کیا تھا۔ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھے تھے، اور وہ اختلافی نوٹ یہ تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور چیف جسٹس صاحب کو یہ جو الیکشن والا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے جو سو موٹو کے پیرائے میں یہ لیا، یہ انجسٹیفائیڈ ہے اور یہ بہت جلدی میں کیا گیا۔ تو یہ دونوں معزز جج صاحبان یعنی جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس پر اختلاف کیا تھا، اور بعد میں پھر حکومت کی جانب سے اور پھر مختلف وکلاء کی جانب سے بھی اس فیصلے پر جو ہے اعتراض کیا گیا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ 3-7 کا ہے، 4-7 کا ہے۔ وہ انہوں نے جو پہلے جو 2 جج صاحبان تھے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بھی شامل کیا جائے، تو پھر یہ 4 جو ہے 3 کا یہ فیصلہ ہے۔ بہرحال جو میجارٹی کی ججمنٹ ہوتی ہے، جو میجارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے وہی پریویل کرتا ہے۔ لیکن آج جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے تقریباً 12 بجے یہ فیصلہ کیا، دن کے 12 بجے پیر کے روز، اور انہوں نے 2 بجے اس کیس کو لگانے کی انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا۔ ایک پریس ریلیز تو نہیں جاری کی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے آفس سے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ اس کیس کو 2 بجے سنیں گے۔ اس کیس کو اس لیے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 22 مارچ کے اس فیصلے کو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے بھی جو صوبائی اسمبلی کے اسپیکران ہیں، خیبر پختونخوا کے جو اسپیکر تھے مشتاق احمد غنی، اور اس طرح پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر تھے سبطین خان، انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا تھا۔ لیکن گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر ان کے جنرل سیکرٹری جو ہے اسد عمر صاحب، انہوں نے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اور کبھی امکان تک کہ یہ پیر کو یا منگل کو سنیں گے، لیکن آج تقریباً 11:30-12 بجے الیکشن کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا کہ 2 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ لیکن آج جو اس کیس کی سماعت ہوئی، اس سماعت میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت قوی امکان یہ ہے کہ اب چونکہ آج 5 رکنی لارجر بینچ نے جب یہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی ہے، وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے،
الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے گورنر غلام علی کو بھی نوٹس جاری کیا، کیونکہ 1 مارچ کے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل کلیئرلی واضح طور پر یہ لکھا تھا اس آرڈر میں، 1 مارچ کے آرڈر میں، کہ گورنر خیبر پختونخوا نے جو آئین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ انہوں نے تو خود کے پی اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا، تحلیل کیا تھا، تو لہٰذا انہوں نے کیوں ڈیٹ نہیں دی۔ پنجاب کا جو معاملہ تھا وہ تو چلا الگ تھا، کیونکہ پنجاب کے گورنر نے کہا تھا کہ میں نے تو اسمبلی تحلیل ہی نہیں کی تھی، تو لہٰذا میں پھر کیسے الیکشن کا ڈیٹ دیتا۔ تو آج 3 وفاقی حکومت کو، الیکشن کمیشن کو اور خیبر پختونخوا کے گورنر کو انہوں نے آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے نوٹس جاری کیا کہ کل تک باقاعدہ طور پر اس پر جواب جمع کرائیں، جو 22 مارچ کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرڈر تھا۔ اب ناظرین، جو بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے بھی اعتراض اٹھایا گیا تھا اس بینچ میں، اب جو شامل کیے گئے ہیں 2 جج صاحبان کو، اور وہ ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس امین الدین خان۔ پہلے جو 1 مارچ کا جو فیصلہ تھا اس میں جو جج صاحبان تھے چیف جسٹس کے علاوہ، اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ تھے، جسٹس جمال خان مندوخیل تھے اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے۔ تو لیکن اس بینچ میں جو آج 27 مارچ کو، یعنی پیر کے دن، آج جو 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کو سنا، اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس محمد علی مظہر کی جگہ اب اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن کو شامل کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس امین الدین خان کو جو ہے وہ اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ غلام محمود ڈوگر والا کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اسی کیس کے دوران ہی اس کیس کو 3 رکنی بینچ نے سنا تھا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ اسی کیس کے دوران ہی انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، اور بعد میں پھر انہوں نے وہ معاملہ جو ہے چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔ تو جب چیف جسٹس صاحب کے پاس جب یہ معاملہ آیا اور جب انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا، تو اس پر پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پر اعتراض کیا گیا تھا کہ وہ اس بینچ کو اس کیس کو نہ سنیں، الیکشن والے میٹر کو، کیونکہ آلریڈی انہوں نے اس میں وہ اس کیس میں جو ہے وہ پہلے ہی شامل تھے، انہوں نے یہ کیس چیف جسٹس کو ریفر کیا، تو لہٰذا ان کو جو ہے ریکیوز کرنا چاہیے۔ تو بعد میں پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے وہ اس بینچ سے پھر ریکیوز کیے گئے تھے، اور 1 مارچ والا جو فیصلہ تھا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نہیں تھے، اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ تھے، جنہوں نے پھر ڈائسنٹنگ نوٹ بھی 1 مارچ والے جو فیصلے میں لکھا۔ تو آج کی دلچسپ جو بات یہ ہے کہ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ مریم نواز نے گزشتہ روز اب ایک نیا جو ہے نا عدلیہ کے بارے میں ایک نیا بیان بازی انہوں نے شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، تو انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا، وہ پہلے بھی الزام لگاتے رہی ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ جوڈیشری کے لاڈلے ہیں۔ تو آج جو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بینچ میں جو تبدیلی کی ہے، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس محمد علی مظہر کو ہٹا کر ان کی جگہ جسٹس اعجاز الاحسن کو اس بینچ میں شامل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس امین الدین خان۔ اب آتے ہیں جو آج جو ہیئرنگ کے دوران جو سماعت ہوئی، اور اس میں جو جسٹس اعجاز الاحسن جس پر اعتراض کیا جا رہا تھا، انہوں نے آج سماعت کے دوران آبزرویشن دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہا تھا کہ وہ تو صرف آئین کے مطابق الیکشن کرا سکتی ہے، انتخابات کنڈکٹ کرا سکتی ہے، لیکن تاریخ نہیں دے سکتی۔ تو اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے آج ریمارکس دیے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے 22 مارچ کو پورا صدر کا جو پہلے جو شیڈول تھا، جو 30 اپریل کو جو انتخابات کرانے تھے پنجاب میں، اس کو چینج کیا، تو کیا اس والے پہلے جو بیان دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور اب یہ جو شیڈول چینج کیا، اس میں تضاد نہیں ہے؟ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے سماعت کے آخر میں اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو آئین اور قانون جو بنتا ہے یہ عوام کے تحفظ کے لیے بنتا ہے، تو لہٰذا اب چونکہ یہ جو الیکشن کے جو معاملات ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، ان کا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ ڈائریکٹ لوگوں کے، ان صوبوں کے لوگوں کے بنیادی حقوق سے ان کا تعلق ہے، تو لہٰذا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن
کو دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا اس طرح اختیار ہے کہ وہ صدر کے جو ہے آلریڈی شیڈول کردہ اعلان کو جو ہے وہ تبدیل کر دے. کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور پر اس 5 رکنی لارجر بینچ نے دیکھنا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی الیکشن جو ہے وہ ملتوی نہیں کرا دیا تھا، لیکن اس میں انتخابات کے تاریخ میں کچھ توسیع کی گئی تھی. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پھر 1988 میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی انتخابات کی تاریخ میں توثیق کی گئی تھی. لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حالیہ جو اتنی زیادہ توسیع کی ہے ڈیٹ میں اور اتنا جو معاملات جو ہے اتنا جو ہے التوا میں ڈال دیا، کیا یہ آئینی طور پر یہ ٹھیک ہے؟ اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہے کہ وہ صدر مملکت کے جاری کردہ جو تاریخ ہے، جاری کردہ جو ایشو کردہ جو تاریخ ہے اس میں رد و بدل کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور خاص طور پر اس لارجر بینچ نے اب اس کو دیکھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو جسٹس جمال خان مندوخیل ہے انہوں نے بیرسٹر علی ظفر سے سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو علی ظفر صاحب نے کہا، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، انہوں نے کہا کہ میں اور کیا چاہتا ہوں، یکم مارچ کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ میں اس کی امپلیمنٹیشن چاہتا ہوں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 30 اپریل سے ڈیٹ ہٹا کر 8 اکتوبر تک کر دی گئی ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائیں تو میں تو وہ چاہتا ہوں. اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہائی کورٹ کر سکتی ہے. تو اس پر پھر علی ظفر صاحب نے جواب دیا کہ یہ 2 صوبوں کا معاملہ ہے اور ایک ہائی کورٹ جو ہے 2 صوبوں کے معاملات نہیں دیکھ سکتی. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو 22 مارچ کا جو آرڈر جاری کیا، یہ صریحاً الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے خلاف اس آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا ناظرین، کل تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے. جو میں نے پہلے جو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک طویل امکان ہے کہ کل حکومت کی جانب سے شاید پھر اس بینچ کی تشکیل پر جو ہے وہ سوالات اٹھائیں یا اس پر اعتراض اٹھائیں. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ویسے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور ہر چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کو یہ ثوابدید ہے کہ وہ کس طرح بینچ بناتے ہیں، کس طرح بینچ کی تشکیل کرتے ہیں. اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال اب کل پتہ چلے گا کہ وفاق کی جانب سے کیا جواب داخل ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا جواب داخل ہوتا ہے. یہ کل دیکھیں گے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.